الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے سبق میں جو حدیث ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ؟ قال نعم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس بارے میں بتلائیے کہ جب میں فرض نمازیں ادا کر لوں اور رمضان کے روزے رکھ لوں، حلال کو حلال کے عقیدے سے اپنانے لگوں اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے بچتا رہوں، اس سے دور رہوں۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ پھر ایک بار سنیے ترجمہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اس بارے میں بتلائیے کہ جب میں 5 وقت کی نمازیں فرض ادا کرتا رہوں، رمضان کے روزے رکھتا رہوں، حلال کو حلال کے عقیدے سے اپناتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھ کر بچتا رہوں، اور ان پر کچھ زیادہ نہ کروں، ان سے زیادہ اور کچھ نہ کروں، تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب اس حدیث کے اندر جنت میں داخلے کے لیے کتنی چیزوں کا ذکر آیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نمازیں، رمضان کے روزے، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو صرف سمجھنا ہی نہیں۔ آؤں گا ابھی پھر تشریح میں، لیکن اس حدیث میں کتنی باتیں بتائی گئی؟ کیا کیا؟ 5 فرض نمازیں ادا کرنا، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں رمضان، اس کے پورے روزے رکھنا، اور حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھ کے ان سے بچنا۔ تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اس پر سے کچھ اور زیادہ نہ کروں؟ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعم۔ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، بات واضح ہے، بات واضح ہے۔ 5 فرض نمازیں ادا کرنا ضروری ہے یا 4 بھی پڑھے تو چلے گا؟ ہاں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کوئی ہے فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی ہے عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی ہے مغرب کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اپنی اپنی سہولت کے مطابق کوئی 1 نماز چھوڑتا، کوئی 2 نماز چھوڑتا۔ اور ہمارے ملکوں میں جو گندی جمہوریت چل رہی ہے، جس کی بھینس اس کی لاٹھی، جس کی میجارٹی اس کی حکومت، تو سمجھتے کہ 5 میں 3 تو پڑھ رہا ہوں نا، میں 5 میں 4 تو پڑھ رہا ہوں نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، جو 1 نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کفر میں قدم رکھ دیا، فقد کفر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا کبھی کبھی نماز پڑھ لو لیکن مشرکوں میں سے نہیں ہونا، نہیں، فرمایا اقیموا، قائم کرو پوری طرح۔ دنیا کے کام کرنے کے موقع پر ہمیں سارے شروط، سارے کنڈیشن، سارے میٹیریل کے بارے میں کیا کیا چیز کم ڈالیں گے تو اس میں خامی رہ جائے گی، چیز اچھی نہیں بنے گی، سب کچھ پتا، لیکن دین کے معاملے میں جب آتے ہیں، رہنے دو نا، اتنا میاں میاں کون بنے گا، اتنا پکا کون بنے گا، اتنا بھی متوا نہ بنو نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ دین کو پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم
کافہ، پوری پوری کوشش کرو. پوری پوری کوشش نہیں ہو سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا، سددوا وقاربوا، قریب قریب آؤ اور اپنی اصلاح کرتے رہو. لیکن یہاں دین کا معاملہ جب آتا ہے تو اس میں ڈنڈیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کا معاملہ کوئی ہلکا نہیں ہے. روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، دوسرے جتنے سارے احکامات دیے گئے سب اس وقت دیے گئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے. اور نماز کہاں بلا کر دی گئی؟ ساتوں آسمانوں پر بلا کر دی گئی. کیسے ہم اس کی بے قدری کریں؟ کیسے بے قدری کرتے ہیں اس کی؟ 5 وقت کی فرض نمازیں. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا میں فرض نمازیں ادا کر لوں، اس کا مطلب سنت چھوڑیں تو مشکل نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس موقع پر جب یہ آدمی سوال کر رہا تھا، یا تو یہ ہے کہ اس شخص کو سنن کے بارے میں نہیں پتا تھا، یا یہ بات ہے کہ وہ باہر میں رہنے والا کوئی محنت کش آدمی تھا. جو بھی ہو، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی کسی ایک ہی حدیث سے اس مسئلے کے سارے پہلوؤں کے بارے میں ایک فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، اور دوسری بہت ساری احادیث کو دیکھنا چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو جمع کیا اپنی کتاب مختصر 40 نوویہ میں، اس کی شرحیں بہت سے علماء نے لکھی ہیں. اس سے پہلے کہ کئی ائمہ نے بھی لکھی ہیں. ابن دقیق العید بہت بڑے امام تھے اپنے وقت کے، انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی. جب ان کی شرح کو دیکھنے لگا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ سنتیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، جان بوجھ کر ان کو چھوڑنے کی عادت نہیں ڈال لینا چاہیے، پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی کوئی چھوٹ جائے تو وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئے گا، لیکن کوئی مستقل طور پر چھوڑتا رہے تو آگے چل کر وہ کہتے ہیں بہت سے علماء کے نزدیک یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اگر کسی قریے والے سب کے سب مل کر سنتوں کو چھوڑنے پر اتفاق کر لیں تو وقت کا مسلمان حاکم بادشاہ ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا. میری بات نہیں ہے. ابن دقیق العید بہت بڑے امام، انہوں نے اپنی رائے نہیں دی، کہا کئی علماء کے نزدیک. تو اس سے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنتیں بھی ان کا اپنا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. اس لیے لاپرواہی نہ کریں ان کے بارے میں. جیسے آج کل بہت سے لوگوں کی عادت بنی ہے، مجھے ورکشاپ میں جانا ہے، مجھے اپنی دکان کھولنی ہے، مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے. فرض نمازوں کے بعد کتنی سنتیں ہیں، لیکن اتنی لاپرواہی ہم کرنے لگتے ہیں، جبکہ صرف فجر کی سنتیں ان کی فضیلت میں سنیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں یہ دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر. تو صرف نماز کے اوپر ہی بات لمبی نہ ہو جائے، نمازوں کے بارے میں بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور قریب میں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور چھوڑنے پر وعید، اس پر بھی یوٹیوب میں ایک درس اپلوڈ کیا گیا ہے، اس سے بھی آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسرا سوال کیا صحابی نے، وصمت رمضان، میں رمضان کے روزے رکھوں. تو رمضان کے روزے یہ بھی دین کے بنیادی 5 ستونوں میں سے ایک ہیں، جیسے نماز بھی دین کے 5 بنیادی ستون میں سے ایک ہے. اور رمضان کے یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، اور ان روزوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو جنت سے محروم کرتا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے، جیسے آج ہی ایک بھائی نے پوچھا، سوال کیا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی، حالانکہ وہ ورکشاپ کے اندر کام کرنے والا،
باہر دھوپ میں نہیں. کچھ لوگوں کی آؤٹ سائڈ ڈیوٹی ہوتی ہے نا, کچھ لوگوں کی ان سائڈ ہوتی ہے. آؤٹ سائڈ دھوپ میں کام کرنے والے کے مقابلے میں ورکشاپ کے اندر کام کرنے والا کسی قدر بہتر ہوتا ہے. لیکن 10 بجے وہ اپنا روزہ توڑ دیا یہ کہہ کر کہ یار بڑی پیاس لگ رہی تھی, شام تک کیسے گزاروں گا میں, اس لیے ابھی پی لیا. اللہ اکبر. سوچیں ذرا, دور دور یہ عرب کی تپتی ہوئی صحرا میں رہنے والے بدو بھی, بکریوں کے چروانے والے بھی روزہ نہیں چھوڑتے. اور آج بھی کئی ایک ایسے ملتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہم اندر رہ کر کام کرنے والے دھوپ اور پیاس اور دوسرے اسباب کو سامنے لا کر روزوں کو چھوڑ دیں, میرے بھائیوں اپنے آپ کو بہت بڑی ہلاکت اور تباہی میں ڈال رہے ہیں. اور جیسے پہلے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ رمضان کو جو فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں باقی 11 مہینوں میں کسی کو ویسی فضیلتیں نصیب نہیں ہیں. اور اس مہینے میں ہی اللہ نے روزے فرض کیے ہمارے اوپر. تو اب اللہ کی مغفرتیں پانے, اس کی بخششیں حاصل کرنے, جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے, جنتوں میں داخلہ, اس کی رحمتیں حاصل کرنے کہ یہ سب رمضان میں بہترین موقع ہے. اس لیے میرے بھائیوں سستی اور لاپرواہی نہ کریں. پھر آگے فرمایا وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ, حلال کو حلال سمجھو. حلال کو حلال سمجھنے, حرام کو حرام سمجھنے, اور حلال کو اپنانے اور حرام کو چھوڑنے, ان کے بیچ میں ایک تھوڑا سا فرق اور فاصلہ, ان کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اللہ نے جتنی ساری چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال مان لینا ہے. اس پر ایمان لانے میں, اس کو ماننے میں کسی طرح بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کو اپنانے میں عند الضرورہ, یعنی جب جس کو جیسی ضرورت پڑے اس کو وہ اختیار کر سکتا ہے. مثال کے طور پر 2 شادی 3 شادی 4 شادی تک حلال ہے نہیں ہے, لیکن کیا ہر ایک کو کرنا ضروری ہے؟ نہیں. گائے کا گوشت, بکری کا گوشت, اونٹ کا گوشت وغیرہ وغیرہ سب حلال ہے نہیں ہے, اب روز وہی کھاتے بیٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حلال کو حلال ماننا, اس ماننے میں ذرا بھی شک نہیں ہونا, لیکن اس کو اختیار کرنے میں, اپنانے میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو فرض واجب کے درجے میں کرنے کے حکم میں ہوں گی تو کرنا چاہیے, اور باقی کے بارے میں اختیار. لیکن حرام جو ہے اس کو حرام سمجھنا بھی ہے, ماننا بھی ہے, اور ان کو چھوڑنا بھی ہے. 2 چیزیں اس کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایک آدمی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ نہیں بھائی پہلے کھاتے تھے, بہت مزہ آتا تھا, لیکن سنا ہے کہ اب اس سے کینسر آئے گا, اس سے اتنی 100-300 قسم کی زیادہ بیماریوں کا ذکر ہے. کیا تھوڑی سی زندگی ہے, اب اتنی ساری بیماریاں کون مول لے گا, اس لیے نہیں کھاتے. تو اس کا خنزیر کا گوشت کا چھوڑنا دین ہے, عبادت ہے, نیکی ملے گی. کیوں؟ حرام سے تو بچا, لیکن اس بچنے سے پہلے اعتقاد کہ وہ اللہ نے حرام کیا, اسے میں بھی حرام سمجھوں. چلیے خنزیر کا گوشت تو کوئی نہیں کھاتا, لیکن شراب کی طرف آتے ہیں, جوا کی طرف آتے ہیں, سود کی طرف آتے ہیں. بہت سے لوگ ارتکاب کر رہے ہیں نا آج کل, لیکن کچھ لوگ اگر اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے کچھ بدنامی کا ڈر ہے, صحت کی خرابی کا ڈر ہے, ان کا عہدہ منصب, ان کی جو کچھ ڈگنیٹی اور شان ہے اس کے اندر کچھ فرق پڑنے کا ڈر ہے, اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں, تو یہ اجر و ثواب کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے حرام کیا ہے, میں اس کا بندہ, مجھے ضرور حرام سمجھنا چاہیے, یہ سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ دین ہے, یہ اللہ کی بندگی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس فرق کو سمجھیں.
حلال جو چیزیں ہیں کئی چیزیں اس کے اندر اختیاری ہیں. کیا مطلب؟ حلال کا ایمان رکھنا ضروری ہے, حلال کا عقیدہ ہونا ضروری ہے, ماننا ضروری ہے, لیکن جس کی جب ضرورت ہوگی تب اس کو اختیار کریں گے, سوائے ان کے جن کو اللہ نے فرض کیا تو ان کو فرض سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے. باقی حرام اس کو ہر صورت میں ماننا بھی ہے کہ حرام ہے اور ان کو چھوڑنا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا. اب اس کے اندر ہم کو زکوٰۃ نہیں نظر آ رہی, حج نظر نہیں آ رہا, تو یہ نہیں کہنا کہ اب اس میں زکوٰۃ اور حج نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس مال ہو تو بھی زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے, استطاعت ہو تو بھی حج نہیں کریں گے. یہ غلط بات ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں, شروع میں ہی جیسے میں نے بتلا دیا کہ کسی ایک حدیث سے ہم ساری اس کی کلیات اور فروعیات کے اوپر بحث کر کے ایک ہی حدیث کی بنیاد پر ان کو حلال حرام یا ایک ہی حدیث کی بنیاد پر ان کو نکال نہیں دیں گے, جمع نہیں کریں گے, بلکہ اس موضوع سے متعلق اور دیگر دلائل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی. یا تو اس وقت اس صحابی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تھی تو اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا, اور جہاں تک حج کی بات ہے تو یہ معلوم بات ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج آپ کی زندگی کے تقریباً آخری یعنی لگ بھگ 1.25 سال 1.5 سال پہلے آپ کی وفات سے پہلے یہ فرض ہوا, یعنی 9 ہجری میں. اس لیے اس وقت حج کا ذکر نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ کا ذکر دوسری حدیثوں میں موجود ہے, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, حج کا ذکر دوسری حدیثوں میں موجود ہے, اس لیے ان کو ہم وہاں سے لیں گے. اس حدیث سے جو کچھ ہم نے ابھی سنا, پھر ایک مرتبہ ترجمہ سنتے ہیں اور مختصر طور پر ان کے فوائد کو ہم اکٹھا کر لیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ, اس حدیث کو روایت کرنے والے کون صحابی ہیں؟ جابر بن عبداللہ. کل جو ہم نے حدیث پڑھی آمنت باللہ ثم استقم, اس کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ سفیان بن عبداللہ. تو یہ حدیث آج کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ جب میں 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کر لوں, رمضان کے روزے رکھ لوں, حلال کو حلال سمجھ کر اختیار کروں, حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑتا رہوں اور ان پر کچھ بھی اضافہ نہ کروں, تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں فائدے کے طور پر, نمبر 1, یہاں پر بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے دین کی جانکاری کے لیے صحابہ اکرام کے سوال کرنے کے شوق کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر وہ لوگ علم کے حریص اور شوقین تھے. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر انسان کو بالعموم اور ایک مسلمان کو بالخصوص اپنی زندگی کا مقصد جنت میں داخلہ. کہاں پر؟ جنت میں داخلہ. یہ اپنی زندگی کا بنیادی مقصد, اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اللہ کی بندگی صحیح کریں گے, اس کے فرائض کو ادا کریں گے, حرام کاموں سے بچیں گے, حلال کو حلال سمجھیں گے, حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑتے رہیں گے. اس سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ کسی انسان سے کوئی سنتیں چھوٹ جائیں تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی, لیکن جان بوجھ کر ہمیشہ چھوڑتے رہنا یہ خطرے کی بات ہے. جان بوجھ کر ہمیشہ چھوڑتے رہنا یہ کیا ہے؟ خطرے کی بات ہے. اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز اور روزہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہیں. نماز اور روزہ کیا ہے؟ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہیں. اسی طرح اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ حلال کو حلال سمجھنا اور جب اس کی ضرورت پڑے تو اس کو اختیار کرنا یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے. اور اسی طرح حرام کو حرام سمجھنا اور سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ بھی دینا یہ بھی جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہے. ایک اور فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے
کہ دین کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے. جیسے صحابی نے پوچھا, پھر یہ بھی کہا میں اس میں کچھ اضافہ اپنی طرف سے نہیں کروں گا. تو کیا معلوم ہوئی بات کہ دین مکمل ہو چکا اب, اور اب ہمیں بھی کسی طرح دین میں کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. بہت اچھا جواب دیا آپ لوگوں نے. اور ایک سوال کرتا ہوں, اس کا جواب دیا. میں نے پوچھا کہ دین میں ہم لوگ کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں, تو آپ نے کہا نہیں. کسی نے اضافہ کر دیا تو کیا ہم اس کو مان سکتے ہیں؟ ہم تو خود نہیں کر رہے, کیا کریں, ہمارے بڑوں نے کیا, آپ نہ مانیں تو کیسا. ایسا ہی کہہ رہے ہیں آج کل, چاہے وہ میلاد کے بارے میں ہو, رجب کے کنڈوں کے بارے میں ہو, شب معراج کی رات کے بارے میں ہو, یا پھر شب برات کے بارے میں ہو, دوسرے اور بدعات و خرافات, قبروں پہ جانا, قبروں کی زیارت کے نام پہ درگاہوں پہ جانا, بزرگوں کو دعا دینے سلام پڑھنے کے نام پہ وہاں جا کے طواف, سجدے, رکوع وغیرہ, نظر و نیاز, منتیں, ذبح وغیرہ سارے کام کرنا, سب کچھ ہو رہا ہے نہیں. جب ان سے منع کرتے ہیں تو بھئی ہم کچھ نہیں کر رہے, ہمارے بڑے لوگ کرتے آئے ہیں, اب چھوڑیں گے تو کیسا پھر. تو بڑے لوگوں کی باتیں, ان کے طور طریقے زیادہ اہم ہیں یا دین کی پابندی زیادہ اہم ہے؟ اس حدیث سے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی کسی حدیث میں کوئی بات چھوٹی ہے تو ہم دوسرے اور حدیثوں سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے یہاں سنتوں کا ذکر نہیں ہے, نفل روزوں کا ذکر نہیں ہے, زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے, حج کا ذکر نہیں ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بدعات کرنے والے جو ہمارے بھائی ہیں بعض دفعہ الٹا سوال کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنے کے بارے میں کہاں دلیل ہے, بتاؤ. یہ بتاؤ کہ میلاد مت کرو, ایسی حدیث ہم کو بتاؤ. تو اس طرح بھی الٹے سوال کرنا یہ غلط ہے. یہاں پر ایک چیز آپ اچھی طرح سے جان لیں, دین کا ایک موٹا اصول کہ عبادات نیکی, اجر و ثواب کی امید سے جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں ان کے لیے کرنے کی دلیل چاہیے, نہیں کرنے کی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور جو بھی عبادات کے کام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کے لیے کہا, ان کی طرف ہم توجہ دیں گے, جو ہے وہی ہم کریں گے. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں, شادی بیاہ ہو, خرید و فروخت ہو, کاروبار, لین دین وغیرہ, ان سب چیزوں میں نہ کرنے کی دلیل. بھئی کن کن سے شادی کر سکتا ہوں میں؟ تو آپ دیکھو کہ کون کون سے رشتے اللہ نے حرام کیے, ان کو چھوڑ کے باقی کسی سے بھی کر سکتے. میں کون سا کاروبار کر سکتا ہوں؟ سارے کاروبار کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے جو حرام ہے, وہ گنتی کے محدود ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں کی دلیل معاملات میں, کرنے کی دلیل عبادات میں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو آج کی یہ حدیث جس میں ایک صحابی نے سوال کیا تو جنت میں جانے والے کون سے اعمال ہیں وہ ہم نے سیکھے, ان کو بھی اختیار کر کے عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.